वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल अब बात हो रही थी ईरान इसराइल तनाज़े की। ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिका के किरदार पर तो हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने बाखूबी एक सैर असल गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी रोशनी डाली। ईरान इसराइल तनाज़े में जो रूस और चीन है, इस जंग के खिलाफ कोई मुश्तरका हिकमत अमली बना रहे हैं, उनका कोई अलायंस बन रहा है इस हवाले से, इस जंग के हवाले से? देखिए, चाइना का तो अमेरिका के साथ एक आप जब से ट्रम्प आया आप देख रहे हैं, वो टैरिफ हो या तजारती ताल्लुकात हों या और चीज़ें हों, उनके साथ मामला तो उनके ठीक नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। रशिया के साथ तो यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका दो बदू है, तो ऑब्वियसली अब एक तीसरा वेन्यू खुल गया अमेरिका के लिए जंग का, तो उसमें ये दोनों फरीक तो पीछे नहीं बैठेंगे ना, वो तो वो कोशिश करेंगे जिस कोशिश में अमेरिका का नुकसान हो सकता है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल राइटली प्ले कर रहे हैं दोनों। उन्होंने जो मॉरल सपोर्ट होती है ना, वो बड़ी ज़रूरत होती है उसकी, कि एक कौम पहले ही हल्ले में उनका आर्मी चीफ गया ईरान का, उनका इंटेलिजेंस चीफ गया, तो आप देखें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। और उनको अंदाज़ा भी हुआ कि था भी शायद कि उनकी जो अपनी सिटिंग 3 स्टार जनरल्स थे वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, तो इसलिए उनके लिए, जैसे ट्रम्प ने अभी कल परसों एक बयान दिया है कि हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन अभी हम उसको नहीं कुछ कहेंगे, आयतुल्लाह खामनाई को। तो इसका मतलब है कि उनका जो नेटवर्क है वहाँ जासूसी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसराइल का और अमेरिका का। तो उस नेटवर्क को किसी हद तक ईरान ने तोड़ा है, और उस नेटवर्क को तोड़ने में भी मैं समझता हूँ कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर इन वेटिंग है या जो साबका सुपर पावर थी, उनका बड़ा रोल है उसमें, और वो ईरान को हर मुमकिन सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरली भी, और अगर कहीं उनको कोई ज़रूरत हो तकनीकी एतबार से या अस्करी एतबार से, तो वो भी वो कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कुछ उन्होंने उनको जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल्स और तैयारे भी दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ममालिक के लिए एक ऐसा मौका है कि उनको तो डायरेक्ट अमेरिका के साथ जंग नहीं करनी पड़ी, ना करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अमेरिका का यहाँ नुकसान होता है तो फ़ायदा तो इन दोनों ममालिक का है, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में अमेरिका का भी फ़ायदा होगा, और इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ पाकिस्तान का भी फ़ायदा हुआ। जैसे आपको पाक इंडिया जंग में जितना मर्जी इंडिया पूरी दुनिया में वावेला कर रहा था, उसने बड़ा बदनाम किया हुआ था, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सच नहीं बिकता था, इंडिया का झूठ बिक जाता था। इस पाक भारत जंग से पहले इंडिया जो कहता था दुनिया मानती थी, वो पाकिस्तान को दहशतगर्द समझती थी। पहली दफ़ा उनको ये समझ आई कि दहशतगर्द खुद इंडिया है, पाकिस्तान तो मुतासरा मुल्क है। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ये ऐसा मौका है कि जिसमें चाइना और रशिया अमेरिका से उन अपने मामलात का बदला ले सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा करा सकते हैं। असल दहशतगर्द अमेरिका है, और वो बाबर करा रहे हैं मुसलसल। मुफादात की जंग अमेरिका की है, और वो मुख्तलिफ ममालिक को इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देता है, लाखों लोग मार रहा है, और उस पर पहले दुनिया तवज्जो नहीं दे रही थी। मैं समझता हूँ कि इराक में जो कुछ हुआ, शाम में जो कुछ हुआ, फ़लस्तीन के साथ जो हुआ, लीबिया में जो हुआ, फ़लस्तीन में तो अभी हाल ही में पूरी दुनिया कांप उठी अमेरिका के इन क्राइम से जो उन्होंने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रशिया के लिए भी और इस खत्ते के लिए, रीजन के लिए बहुत अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है खुद, लेकिन मेरा ख्याल है वो फंस जाएगा। अमेरिका इस जंग से जब निकलेगा तो वो ये इतराफ़ करके निकलेगा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया ठीक थे, ईरान ठीक था, हम गलत थे। ये जो जंग में हमने देखा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए जो है वो एक साइड ली, अपनी ईरान की हमायत की, उसको ईरानियन पार्लियामेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया, दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट, मुस्लिम दुनिया ने ख़ुसूसन बहुत अप्रिशिएट किया। आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत में पाकिस्तान को जो है वो सफारतकारी के मामले में गैर जानबदार रहना चाहिए, या ईरान के लिए उसे कोई मस्बत सफारतकारी करनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये बड़ा अहम मौजू है कि हम जब गैर जानबदारी इस किस्म की सिचुएशन में कहते हैं ना, तो बाज़ लोग उसको कमज़ोरी ख्याल करते हैं कि ये गैर जानबदारी नहीं है, एक नेबरिंग कंट्री है, मुसलमान मुल्क है, और उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। अगर कल को कोई हमला करे पाकिस्तान के ऊपर, तो जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़, वो हमें कहें कि हम गैर जानबदार हैं, तो हमें कैसा फील होगा? यकीनन हमें बुरा लगेगा कि हम पर मुसीबत आन पड़ी है, और ये कहते हैं मैं गैर जानबदार हूँ। तो दूसरे महल्ले से उठ के आके आपके हमसाये को मार रहे हैं और आप बोले ना? बोले नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा राइटली डिसीजन लिया है, जो अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया की पाबंदियों का सामना कर रहा है पिछली कई दहाइयों से।
مذہبی اور جغرافیائی تعلقات بھی ہمارے بالکل، اور پرامن ہے ایران نے پچھلے آپ دیکھ لیں اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو بھی نہیں ہے وہ کہ اس نے وہ اپنی بڑی دفعہ وہ معائنہ کروا چکا ہے کہ ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ہے، ہمارا وہ توانائی کے لیے ہے، اس میں ہماری کوئی وہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، کوئی دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل الاؤ ہی نہیں کرتا آئی اے ای اے کو کہ آپ آئیں اور آ کے ہماری تنصیبات آپ جائزہ لیں، آپ چیک کریں۔ یعنی آئی اے ای اے بھی اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور وہ اندر کھاتے وہ بنا رہے ہیں ایٹم بم، انہوں نے بنائے ہیں، ایٹمی ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ نہ عالمی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کو تسلیم کرتا ہے، نہ وہ ان کو وزٹ کرواتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ مکمل عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے۔ اور جب یہ جنگ مسلط ہو گئی تو پاکستان نے بڑا وائزلی ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ہر قسم کی حمایت کا، غیر مشروط حمایت کا جب اعلان کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد کے اوپر ٹرمپ کو ڈائریکٹر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بلانا پڑا امریکہ، اور اس کو یہ عزت دینا پڑی، اور اس کے مقابلے میں وہ انڈیا کو اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو اس نے اپنی دوسری تیسری ترجیح بھی نہیں رکھا۔ اگر امریکہ انٹروین کرتا ہے اس جنگ میں، پاکستان کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی قیادت کے لیے ایک بڑا کریٹیکل سچویشن ہوگی، اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کہ جب ایک امریکہ سپر پاور ہے، اوبویسلی وہ جب حملہ کرے گا، جیسے ایران پر جب حملہ ہوا تھا تو پاکستان کے لیے بہرحال یہ اگر ہم اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہم پلے کریں گے، تو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے تھے 9/11 کے بعد، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کوئی ایک ونڈو تو اوپن رہنی چاہیے نا، کہ اگر طالبان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں امریکہ نے یا پوری دنیا نے، تو کوئی تو ہو جو ایران سے، افغانستان سے بات چیت کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر امریکہ ڈائریکٹ بھی پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان امریکہ کے حملے کی مذمت کرے گا اور ایران کے ساتھ ایران کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان یہ نہیں کہے گا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، پاکستان کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ دوست تو بدلے جا سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں بدلے جا سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایران پر جنگ مسلط ہو رہی ہے نا، کوئی ایران نے کیا کیا، کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے آپ نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، اس نے اپنی جوابی کارروائی کی جو اس کا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کرے گا تو یہ اور مورلی ایران بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا، اور پاکستان جب امریکہ کو سپورٹ مخالفت کرے گا امریکہ کی، اور وہ ایک پوائنٹ ہوگا میرے خیال سے پاکستان کا اس خطے میں امریکہ کا انفلوئنس کم ہونے کا، اور پاکستان اپنی پوری توانائی کے ساتھ انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور انڈیا سے بہتر پوزیشن میں کھڑا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں کودتا ہے تو بھی پاکستان کے لیے سچویشن یہی رہے گی کہ پاکستان اس حملے کی بھی مذمت ہی کرے گا۔ اصغر صاحب، یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ کل مسقط میں شاید عمان میں جو ہے وہ جو سفیر ہیں، یورپی یونین کے سفیر ہیں، وہ ملنے جا رہے ہیں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی، ان کے ساتھ، تو او آئی سی کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے سر؟ بہت شکریہ رائے صاحب۔ دیکھیں ذرا ایک تو ساری صورتحال کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پاکستان ایران کو نہیں چھوڑ سکتا، ایران کے ساتھ کھڑا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایون کہ امریکہ اگر اٹیک بھی کر دیتا ہے ایران پر تو پاکستان پھر بھی، جس طرح چوئی صاحب نے بھی بات کی ہے، ایران کی سپورٹ پہ کھڑا رہے گا۔ یہی پوزیشن ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ دیکھیں وہ امریکہ کا ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ شرارتی بچہ ہے کہ جس نے پوری دنیا میں، جس نے پورے محلے میں اپنے والدین کو ذلیل کروانا ہوتا ہے۔ یہی پوزیشن ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خود امن کا نعرہ لے کر آئے تھے، جنگیں بند کرانے کی اپنی پالیسی لے کر آئے تھے، اور ان کی کوشش بھی یہی تھی۔ دیکھ رہے یوکرین جو رشیا جنگ ہے روس کی، اس میں ان کی کیا کاوشیں رہی ہیں، ابھی جو پاک انڈیا کرائسس تھا اس میں ان کی کیا کاوشیں رہی ہیں، مگر اسرائیل کے معاملے میں وہ مجبور ہے، بار بار وہ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آج بہت مشکل مرحلہ وہ تھا، اسرائیلی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آسمان پر سے ہمارے اوپر آگ برسے گی۔ ہمیشہ انہوں نے نیتے مظلوم اور کمزور مسلمان ممالک کے اوپر آگ برسائی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر آگ اور مسلسل برس رہی ہے،
अगारबन छठा 7वां दिन है। 6 रोज़ों अगर अमेरिका ने कूदना होता ना सर, तो बहुत सारे उसके दफाई असासे इसी खत्े के अंदर मौजूद हैं। आप ज़रा मैप निकाल के देख लें, कुवैत में देख लें कितने, यूएई में कितने, सऊदी अरब में कितने, कतर में कितने, बहुत सारे दफाई असासे उर्दन में जी अब बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, और वो उसी वक्त सब कुछ कर सकते थे। अमेरिका के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह इन्होंने बात की, साथ आपके जो ईरान ब्रिक्स का मेंबर भी है, और वहाँ पर चलें, भारत अगर ख़ामोश रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, चाइना और रूस तो वहाँ पर ख़ामोश नहीं रहेंगे, दूसरे जो ब्रिक्स के ममालिक हैं वो ख़ामोश नहीं रहेंगे। तो अभी इनकी ये कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन के जो सफ़रा हैं, सफारती ज़रिए को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और बैठ के दोबारा एक दफ़ा ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लाया जाए। देखिए ईरान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है ना, ईरान क्या कहता है, जारियत हमारे ऊपर हुई है, जब तक ये जारियत बंद नहीं होती है हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो ये एक काविश है उनकी कि, और मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस में फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसके अंदर भी यकीनन ये बात हुई होगी कि ईरान को टेबल के ऊपर लाया जाए और टेबल पर ला के इस बात को ख़त्म किया जाए। देखें जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जंग बंद करना मुश्किल नहीं है, उन्होंने एक फ़ोन कॉल करनी है और इजराइल से अटैक बंद हो जाएंगे। और ईरान जो है वो हमले नहीं कर रहा है, वही पाकिस्तान वाली पॉलिसी है ईरान की भी, कि जो आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे सूद समेत हम आपको वापस करेंगे। ईरान उस जारियत का जवाब दे रहा है, दिन में इजराइल हमले करता है, रात को ईरान उनका जवाब देता है। आप हमले रोक दें, ईरान की तरफ से जवाब नहीं देगा। तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर भी एक बातचीत हो रही है। अच्छा है, खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, बातचीत की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, वही बैकडोर कुछ चल भी रहा है, मुज़ाकरात का अमल कुछ चल बिल्कुल, और इससे कामयाब होना चाहिए मुज़ाकरात। ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा, लेकिन कह रहे हैं कि 1-2 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। जो धमकियां दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आज से 6 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट थी कि आखिरी मौका गंवा दिया, अब अपनी तबाही के लिए ईरान तैयार हो जाए। इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी कहा था ना, नन ऑफ आवर बिजनेस। जी, तो वही क्रेडिट भी रोज ले रहे हैं, और जैसे ही फिर ईरान ने जवाब दिया तो वो स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं मुसलसल। सुबह जैसे पहले भी आपने बात की है, सुबह कुछ और बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है। अंदाजा हो चुका है इस वक्त। देखें इवन जज साहब कल उन्होंने एक ही लाइन में 2 बयान दिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। वो खुद बंदा कंफ्यूज है, वो खुद नहीं उसे समझ आ रही है। आप अरब मीडिया को छोड़ दें, आप हमारा जो ये एशिया का, जनूबी एशिया का मीडिया, इसको छोड़ दें, आप वेस्ट के मीडिया को देख लें कि वो तमाम तर पाबंदियों के बावजूद क्या क्या नुकसानात पहुंचा रहा है। आप सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लें, वो जो पड़ोसी ममालिक हैं ना, बिल्कुल गजा के मुसलमान जो हैं, वो जो पिसे हुए मजलूम हैं या दूसरे ममालिक के साथ, वो जो भी मिसाइल आ रहा होता है ना, तो वो यूँ मोबाइल रख के तो उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे अपलोड कर लेते हैं। जो वेस्ट का मीडिया तबाही दिखा रहा है ना वहाँ पर इसराइल के अंदर की, ये जंग ख़त्म हो गई, कोई मीडिया अंदर जाएगा आज़ादाना बताएगा कि जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे, वो नाकाबिल तस्खीर एक ही ज़ात है, उस अल्लाह की जो ऊपर बैठा हुआ है। दुनिया में कोई नाकाबिल तस्खीर नहीं है। सही, तो यहाँ पर आप देख लें कि फिर हाथी की सूंड में चींटी घुस गई है और वो एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज हो गया। तो ऐसा बड़ी सेर असल गुफ्तगू हुई हमारी इस इशू पे। थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे, बजट पे आएंगे। तो ये सब जो बजट 2025-26 पार्लियामेंट में पेश किया गया, अब उस पर बहस जारी है। आपको क्या लगता है इस बहस के अख्ताम के बाद कोई अवाम को रिलीफ मिल पाएगा? बजट में तो कोई रिलीफ नहीं मिला। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। कल मैंने इजलास की कुछ कार्रवाई देखी है, विटनेस की है, और उसमें मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने ऐसा फ़ील किया है, ये पॉलिटिकल डायरी भी आज मैंने लिखी है, उसमें मैंने ये जुमला ऐड किया कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ख़ुद गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। मौजूदा हालात में मुश्किल हालात थे, तो हम इसको आवाम दोस्त बजट तो नहीं कह सकते। हमने मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की है, जो कि अब ज़ाहिर है अगर ख़ुद कोई बनाने वाला बजट ये कह रहा हो या खुद ट्रेजरी बेंचेस से ऐसी आवाज़ें आएँ कि ये कोई मुश्किल हालात थे तो कोई बहुत आवाम दोस्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, CM पंजाब का ऑफिस हो,
پنجاب کے لیے گاڑیاں خریدنی ہوں, FBR کے لیے گاڑیاں خریدنی ہوں, اگر آپ یہ ٹوٹل جمع کریں, استثناء اگر آپ دیکھیں جو ٹیکس کا استثناء ہے 1600 ارب کا جن لوگوں کو دیا گیا ہے, ابھی تک وہ چہرے وہ نام سامنے نہیں ہے, لیکن 1600 ارب سالانہ کا جو ٹیکس ایگزیمپشن دی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے مختلف طبقات کو, اس میں وہ ظاہر ہے ایسے لوگ, ایسے عناصر ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اور وہ اربوں روپے کما رہے ہیں. تو اس قسم کے جو اخراجات ہیں غیر ترقیاتی اور جو ایگزیمپشنز ہیں, اگر آپ ان کو جب اس میں سے نکالیں گے اور پھر آپ کا ڈیٹ ہے اور اس کے بعد آپ کا ڈیفنس کا بجٹ ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں عوام کے لیے کیا بچے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فائنینشلی پاکستان مشکل حالات سے دور گزر رہا ہے, کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کوئی نہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے انویسٹر باہر جا رہے ہیں, پاکستان کے انویسٹرز باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں سے نکل رہے ہیں. جو برین ڈرین تھا وہ تو چلو جی ایک انڈیویجولز تھے, بزنس مین یہاں سے بزنس کلوز کر کے بنگلہ دیش میں اور دبئی میں جا کے بزنس کر رہے ہیں. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کی سچویشن کسی بھی ملک کو درپیش ہو تو سب سے پہلے تو ہم اپنے اخراجات کم کریں گے نا. صحیح, کہ اگر ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو چلو گورنمنٹ اگر فرض کر لیں کوئی 2 کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے سال کا, تو وہ کوشش کریں یار یہ آفس اب 1.5 کروڑ خرچ کرے سال کا. یہاں یہ عالم ہے کہ 28 کروڑ میرے خیال میں 27-28 کروڑ PM ہاؤس کا بجٹ تھا ٹوٹل, وہ بڑھا کے 70 کروڑ کر دیا. باغیچے کے میرے خیال 4-4.5 کروڑ ہے, اس میں اس قدر اضافہ کیا گیا ہے. تو جب اخراجات آپ اتنے اپنے بڑھا لیں گے تو پھر آپ ریلیف کیسے دیں گے؟ اور ایک دلچسپ بات, جو آپ کی معیشت ہے ملک کی, جو GDP ہے, اس میں ایگریکلچر کا بڑا رول ہے, میجر چنک ہے اس کا, اور وہ اس دفعہ نیگیٹو تھا. ہماری ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں تھی. اس میں ہم نے ڈالا اس کو وہ جو ہوتے ہیں مویشی, تو اس کی جو گروتھ ہم نے شو کی. اب مویشی ظاہر ہے اتنے اس کی اعداد و شمار ہی نہیں ہوتے یوزلی گورنمنٹ کے پاس, ٹھیک ہے, کہاں سے سروے کروائے, اس کو ہم نے اس کی گروتھ بہت زیادہ بڑھا دی تو ڈبل فگر پہ چلی گئی. تو پھر ہمیں وہ جو نیگیٹو والی تھی نا وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. تو آپ یہ سمجھیں کہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے. جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد سولر ایک تھا غریب طبقے کو ایک ریلیف تھا, تجویز ہے کہ 18 سے 10% پہ آ گیا, یعنی چلو 8% انہوں نے کم کر دیا. لیکن 10% بھی کیوں؟ یعنی آپ ایک طرف سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سولر لگانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بجلی دن میں ہمیں دیں گے وہ ہم 10 روپے کی لیں گے فی یونٹ, اور جو وہی بجلی رات کو آپ خریدیں گے وہ ہم 65 کی دیں گے. بدماشی ہے یہ. تو یہ وہ بدماشی ہے جس بدماشی کے نتیجے میں ریلیف عوام کو دیا ہی نہیں. ہوئی جی, بالکل بدماشی ہو رہی ہے جی, بالکل. میں آپ ایک چیز میں آپ کو 10 روپے کی چیز دے رہا ہوں دن میں رات نہیں رائے صاحب, یہ بدماشی نہیں ہے. میری مجبوری ہے کہ میں جو فالتو بجلی ہوگی وہ میں کیا کروں گا, وہ میں سسٹم میں ڈال دوں گا. نہیں آپ سنیں تو صحیح نا سر. اور کل کو اگر چوئی صاحب یہ بھی کوئی سسٹم آ گیا کہ فالتو بجلی بھی صرف سیو کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے گی؟ اچھا, یہ کیوں ہوا کیوں ہے؟ ڈپینڈنسی عوام کی واپڈا سے کم ہو رہی تھی. آپ دیکھیں سولر کی اس وقت جو ہے وہ میکسیمم لوگ سولر پہ جا رہے ہیں. تو صرف رات کا آپ کی IPPs بند ہونے جا رہی تھی. IPPs, اچھا, وہ جو ہم مہنگے داموں بجلی خریدتے ہیں وہ کن سے خریدتے ہیں؟ ان کا کاروبار خطرے میں تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ سولر کی حوصلہ شکنی کریں لگانے والوں کی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو 10% بڑھائی گئی ہیں ان کو 25% ٹیکس دینا پڑے گا, جو ٹیکس بڑھا ہے تو ان کی تو 15% کم ہی ہوئی ہے. پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ تھوڑی سی تنخواہ بڑھائی اور ٹیکس زیادہ بڑھا دیے. پھر اس پہ جو ٹیچرز کو ایون ریبیٹ دیا گیا تھا اس میں وہ بھی واپس لے لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ اور ایک بات یہ ہے اضافہ کرے گا. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آن اے لائٹر نوٹ کہ سنا ہے سرداری صاحب ناراض ہو گئے تھے پرائم منسٹر صاحب سے کہ بجٹ پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. تو وہ جا کے انہوں نے کہا جی بادشاہ بندے ہو تسی ناراض ہو رہے ہو ساڈے کولوں, سانو کیڑا پتہ ہے بجٹ کنے بنایا ہے, تسی ایویں ساڈے نال کام ناراض ہو رہے ہیں. بجٹ IMF ہی بناتا ہے. صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جو کیا دلچسپی دکھا رہے ہیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے, کیا چل رہا ہے بجٹ بحث میں؟ لیکن مجھے ایک جملے کے اوپر بالکل اعتراض ہے, بالکل بدماشی غیر پارلیمانی لفظ ہے. یہ بدماشی سے نہیں ہے جی, یہ جگہ ٹیکس ہے, اور جگہ ٹیکس جو ہے یہ پارلیمانی لفظ ہے, یہ عوام سے وصول کیا جا رہا ہے. سر حالت یہ ہے, آپ یقین کریں پارلیمان کی
باہر بڑی شدید گرمی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل اسلام آباد کا ٹمپریچر بہت اوپر جا رہا ہے اور بڑے ٹھنڈے حال ہیں وہاں پر. تو نیچے پارلیمنٹیرین سو جاتے ہیں, اوپر گیلری میں ہم سو جاتے ہیں. تو یہ صورت حال ہے. آپ یہ دلچسپی اور یہ حالت ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا اسی دوران. میں کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ پہلی 3 رو ہیں جی, ایک وہ پرائم منسٹر والی, اس کے پیچھے دوسرے وزراء, پھر تیسرے وزراء اور وزرائے مملکت والی, اور جو سیکنڈ رو ہے جو حکمران اتحاد کی جانب وہ پارلیمنٹری جو لیڈرز ہیں ان کی ہے. الحمدللہ میرے پارلیمان کی یہ ساری نشستیں خالی ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر سر جو تعداد ہوتی ہے, اگر 18 حکومت کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں تو 11-12 بیچارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں. میں نے زرتاج گل سے پوچھا کل صاحبہ سے, چونکہ پارلیمانی لیڈر ہیں وہ پی ٹی آئی کی, تو میں نے کہا آپ کیوں بیٹھی ہوتی ہیں؟ کہتے دیکھیں ہم نے تو ڈیوٹی دینی ہے, ہم تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. تاکہ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں. آج لیڈر آف اپوزیشن سے جب میری بات ہوئی تو بجٹ منظوری کے اوپر میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا جی بجٹ کا حکومت بھی اس کا کر رہی ہے, مخالفت کر رہی ہے. ایون کہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی بڑی شدید ناراض ہے اس بجٹ کے اوپر, ایم کیو ایم اس کے اوپر ناراض ہے, حکومت کے اپنے اراکین اس کے اندر ناراض ہیں. تو میں نے کہا جی بجٹ منظور ہو جائے گا, یہ تو سارے آپ کے موقف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بجٹ تو بالکل موقف کے ساتھ ملے ہوئے, لیکن ایک حکم ہوگا اور پھر بجٹ کے حق میں ووٹ آئے گا اور یہ قومی مفاد میں یہ ووٹ دیا جائے گا. تو مطلب اچھا ہے, خوابے چل رہے ہیں وہاں پر پارلیمان میں, رونقیں نہیں ہیں, ماند پڑ چکی ہیں. پارلیمانی گیلریاں جو مہمانوں سے کبھی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی, آج کل وہ وہاں پر بھی لوگ کم آتے. کبھی کبھار کوئی اگر کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے اگر کچھ اسٹوڈنٹس آ جائیں تو اور بات ہے, عام مہمان وہاں پر نہیں آتے ہیں. اور یہی کوئی صورتحال ہے پارلیمانی پریس گیلری کہ مطلب اب اتنے زیادہ ہمارے وہاں پر ممبرز ہو چکے ہیں, لیکن اب بھی خال گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, باقی پیچھے وہ بھی لاؤنج میں آرام ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ماحول ہے اس وقت پارلیمان, بڑا پرسکون ماحول ہے, بڑی خاموشی ہے یہاں پہ. بس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ دنیا ایک نازک دور سے گزر رہی ہے اور جو کشیدہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں اس وقت, جو ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے, اس کے تناظر میں جو ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ہے, وہاں پہ جو انہیں زہرانہ دیا گیا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے, اعتراف کیا گیا ان کی قابلیت کا کہ کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا بھارت اور پاکستان جنگ میں, اور کس طرح کا ان کا قائدانہ کردار تھا جنگ کے حوالے سے, تو اس کا بھی اعتراف کیا گیا. اور دوسرا شاید کوئی مشاورت بھی کی جا رہی ہے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. پاکستان کا کردار اہم ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا اس جنگ میں کردار اہم ہو جائے گا. پہلے ہی پاکستان ایک ہائر نوٹ پر, ہائر سکیل پر جو ہے اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے, ایک اچھے سکیل پر وہ دنیا کی نظروں میں ہے. اور اگر اس جنگ کو رکوانے میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے تو یقیناً ایک اور اچھا پیغام دنیا کو جائے گا, اور پاکستان ایک براڈر سکیل میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنا مثبت چہرہ لانے میں کامیاب ہوگا. اور جہاں تک بجٹ کی ہم نے بات کی تو سیریسنس کا اندازہ تو اپوزیشن جماعتوں کا بھی ہمیں ہوتا ہے اس بجٹ میں کہ وہ عوام کے لیے کتنا ایک سیریس ہے, ان کو ریلیف دلانے کے لیے کس طرح سے وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں عوام کے لیے. وہ صرف جنگ عوام کے لیے نہیں لڑنا چاہتے, بظاہر وہ صرف ایک پوسٹر اور بینر اٹھا کے لاتے ہیں اور کسی ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے صرف ان کی تمام تگدو ہے, تمام جدوجہد صرف اسی لیے ان کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.